2021 میں اس سے بہت بہتر صورتحال میں آپ ہیں، بجلی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے، اور پھر اداروں میں میرٹ کی پامالی کے حوالے سے اس سے آپ بہتر پوزیشن میں ہیں، تو ان کو تو مالا مال کرنا چاہیے۔ اچھی تنخواہ دے کے آپ اچھا کام، اچھا مغز آپ لے کے آتے ہیں۔ بدقسمتی سے اب اچھا مغز کیسے آئے گا سر؟ مجھے بتائیں۔ وہ چھوڑ کے آپ امریکہ میں جا کے جاب نہیں کر کے میری اور آپ کی اسمبلی میں آ کے 10,000 روپے کے لیے کیوں کریں؟ اگر کسی نے خدمت کرنی ہے تو وہ پھر یہاں آ کے مراحت کے لیے نہ آئے۔ میں ایک چیز سر آپ کو بتاتا ہوں شاہ صاحب، لیکن سوال یہ ہے پھر کون لوگ آئیں گے؟ مجھے بتائیں نا سر۔ دیکھیں، بغیر تنخواہ کے کون لوگ آئیں گے؟ سر بغیر تنخواہ کے بہت ممکن ہے کہ 5 سال میں کما کے 10 کروڑ خرچ کر کے کرپٹ لوگوں کے آنے سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جن کے پاس وسائل ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمن، پروگرام ہے حالات حاضرہ، اور حالات حاضرہ میں آج گفتگو کریں گے، بلکہ خوشخبری دیں گے کہ ممبران اسمبلی، وزراء، پارلیمانی سیکرٹری، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کی تنخواہوں میں ماشاءاللہ زبردست طریقے سے اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ غریب عوام کے لیے خوشخبری ہے جو پانی، بجلی، ٹوٹی ہوئی سڑکوں، صحت، تعلیم کی سہولتوں سے محروم ہیں۔ آج اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اسٹوڈیو میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شبیر میر۔ سر ویلکم۔ تھینک یو سر۔ یہ خوشخبری ہے، بدخبری ہے، بم بجلی بن کے گری ہے، خبر کیا ہوا سر؟ ویسے شاہ صاحب، آپ مجھ سے اتفاق نہیں بھی کر سکتے ہیں سر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو تنخواہوں میں مراعات میں اضافہ ہوا ہے یہ بہت ضروری تھا۔ اچھا، یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ایک تو ہم یہ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ادارہ فلاں نام نہیں لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، سروس ڈیلیوری ان اداروں کی بھی آپ دیکھیں اور اس حساب سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اچھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنخواہ بڑھنی چاہیے، اور کسی بھی بندے کو جو بھی ظاہر ہے ہر ایک کی ایکسپینسز ہیں، ہر ایک کی ضروریات ہیں، ان کو اتنا ہونا چاہیے آئیڈیلی کہ اس کے لیے پھر دوسرے راستے نہ دیکھنا پڑے۔ اب یہ جو ہم ممبر اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے حلقے سے اور وہاں لوگ سپورٹ بھی کریں تو اس کے بعد جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی 1-2 حلقہ آپ لے لیں، گزر کا لے لیں، کہیں رندو کا لے لیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ جو ممبران ہوتے ہیں یہ ہوٹلوں میں ان کو چائے پلاتے پلاتے تھک جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بہت مناسب سمجھتا ہوں۔ اب اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں، ان کو بڑھنی چاہیے تنخواہیں، چاہے سر جو بھی نہیں، میں اختلاف نہیں کر رہا، میں جسٹ اپنی بات میں کچھ اس طرح کروں گا کہ آپ کو کسی ادارے کا ہیڈ لگایا جاتا ہے، آپ کو 2 لاکھ تنخواہ دی جاتی ہے، 6 مہینے بعد وہ ادارہ جو اچھا بلا چل رہا تھا وہ ڈوب جاتا ہے، تو آپ کی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے، آپ کو ہتھکڑیاں پہنا کے جیل بھیج دینا چاہیے۔ میں اس کی اب اگلی بات کر رہا ہوں، یہ پچھلے اس حکومتوں میں نہیں جاتے۔ 94 میں آپ جماعتی بنیادوں پہ یہاں پہ الیکشن شروع ہو گئے۔ 94 میں اگر گلگت کے اندر بجلی کی صورتحال بہتر تھی، سڑکوں کی کچھ صورتحال بہتر تھی، کرپشن بہت ہی کرپشن کا نام بہت کم سنتے تھے، اور کرپشن کی بات ہوتی تھی تو اس بندے کا سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا۔ ایون آپ کے جو عام آدمی کے مسئلے مسائل تھے وہ بہتر طریقے سے حل ہو رہے تھے۔ اگر 2021 میں اس سے بہت بہتر صورتحال میں آپ ہیں، بجلی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے، اور پھر اداروں میں میرٹ کی پامالی کے حوالے سے اس سے آپ بہتر پوزیشن میں ہیں، تو ان کو تو مالا مال کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو میں کسی اور چیز کا ہاتھ ڈال دینا چاہیے ان کو۔ میں نام نہیں لیتا لیکن وہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ اس جمہوری سسٹم نے ہمیں بہت بہتر کیا، ان عوامی نمائندوں نے جو عوام سے بھیک، ووٹ کی بھیک مانگ کے آتے ہیں، پھر سوال یہ بھی ہے اختیار اور اقتدار میں آ کے، اگر یہ معاملات بہتر ہو گئے، اگر جمہوری سسٹم نے ترقی نہیں دی ہے کسی بھی قوم کو، تو اگر آج کے دور میں دیکھیں تو کون سا وہ ایسا ملک ہے جس میں ادر دن جمہوریت ہے اور اس نے ہمارے سامنے مثال ہے کہ ترقی کی ہے؟ وہ تو کوئی نہیں ہے۔ پھر جا کے اب دوسرے ممالک میں جمہوریت ہی دیکھیں، جہاں پہ بھی اگر آج امریکہ اوپر ہے، آج وغیرہ وغیرہ جو جتنے ممالک ہیں ان میں جمہوریت ہی ہے۔ مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پہ اقتدار تو ہے، اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہوگا تو آپ کیسے پھر سر خالد خورشید بے اختیار وزیر اعلیٰ ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، اب صرف خالد خورشید کی بات نہیں ہے، نظام کی بات ہے نا سر۔ سر نظام بات نظام کی، وہ نظام نے تو اس کو یہاں تک پہنچایا نا۔ اب ایک خالد اس نظام کے تحت الیکشن ہوئے، 1 سال ہوئے، 1 سال میں وہ کیا کر سکتا ہے شاہ صاحب؟ 1 سال میں تو وہ اتنا کوئی مطلب ایکسٹرا آرڈنری اور سنگل ہینڈیڈلی نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں نظام کی۔
آج اگر ان کی تنخواہیں بڑھیں، مراعات بڑھیں اور یہ تسلسل چلے، ان کو اختیار ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی بات میں نے کسی اور جگہ بھی کی تھی، ادھر اچھے لوگ آئیں گے، ہم جیسے نہیں آئیں گے. جب اچھے لوگ انتخابات کی طرف آئیں گے، مراعات ملیں گی، تب آئیں گے. جب یہ ہوگا کہ یہاں تو صرف بس وہ سروس ہی کرنی ہے، سیاست کو عبادت کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو عبادت کے لیے کوئی پیسے زیادہ چاہیے نہیں چاہیے، وہ پھر مسجد والی عبادت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے خدمت کرنی ہے تو وہ پھر یہاں آ کے مراعات کے لیے نہ آئے. میں ایک چیز سر آپ کو بتاتا ہوں شاہ صاحب، لیکن سوال یہ ہے پھر کون لوگ آئیں گے؟ مجھے بتائیں نا سر. دیکھیں بغیر تنخواہ کے کون لوگ آئیں گے؟ سر بغیر تنخواہ کے بہت ممکن ہے کہ 5 سال میں کما کے 10 کروڑ خرچ کر کے کرپٹ لوگوں کے آنے سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جن کے پاس وسائل ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، بہت ممکن ہے ایسے آ جائیں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں گے ہمارے گلگت بلتستان میں. ویسے آپ اگر جی بی کے اندر جس طرح یہ سسٹم ہی نہیں چلے گا سر. ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے نا. اگر ہم یہ کہیں سر میں ان کی خدمت کے لیے، سر میں ان کی مراعات کی مخالفت نہیں کر رہا. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے سے یہ مراعات لینا چاہتے ہیں تو کچھ مہربانی کریں. اگر 20 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے، اس نظام نے کچھ بھی نہیں دیا، لوگ مزید اس کیا کہتے ہیں ہم ورسٹ سچویشن. جی بی کے حوالے سے معذرت کے ساتھ ایک بات میں ایڈ کروں گا، اس کے بعد کمپلیٹ کریں سر. ہمارا جو پولیٹیکل سفر ہے، یہ ویسے کہیں جواب دیں سیاسی لوگ بھی جواب یہ بہت مختصر ہے شاہ صاحب. ایک بات اس کی میچورٹی کے لیے، اگر آپ ہم امریکہ سے ہم کمپیئر کرتے ہیں، یورپ سے کرتے ہیں، تو وہاں پہ سینچریز والا سفر ہے. جی بی کے لیے ابھی 4 دہائیاں 5 دہائیاں، تو اس میں اتنی مضبوطی نہیں آئی ہے. اور اس میں بھی دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس جب یہ جی بی کا سسٹم رواں دواں جب سے ہوا ہے نا، ہمارے پاس کوئی اسٹرکچر تھا ہی نہیں. اگر ہم اس کو پنجاب سے کمپیئر کریں 2 منٹ کے لیے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں ایک انگریز کا ایک نظام چلا آ رہا تھا، اس کو ریپلیس کیا کچا چٹا جیسے بھی ابھی تک چل رہا ہے. لیکن ہم سے جی بی سے بہتر ہے. ہمارے پاس پاپولیشن بھی کم، ریسورسز بھی بہت، جس کا ہم اکثر رونا روتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، آگے سے ہمیں میر صاحب آپ جو نا یہ پاپولیشن کم اور ریسورسز کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کے اس میں شان اقدس میں گزارش کر لوں کہ 2003-4 سے مشرف صاحب کے دور سے جی بی کا بجٹ بے تحاشا بڑھ گیا تھا ایک دم سے. وہ میرے خیال میں وار ٹیرر کے حوالے سے جو پیسے آئے تھے اس میں اثرات پڑے تھے کہیں پہ، وہ اس میں جو اس میں ہم شامل ہو گئے نا، وہ اس میں ایک دم سے بوسٹ ہو گیا. مجھے یاد ہے 1999 میں جی بی کا ٹوٹل جو ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 1 ارب کے قریب تھا، سب کچھ ملا کے. 2003-4 سے سر 2020-21 تک 6 کھرب روپے پی ایس ڈی پی پلس آپ کے جو ہے نا وہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں جی بی کے اوپر کاغذات کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں. وفاق نے 6-7 کھرب دیے ہیں، تو 14 لاکھ کی پاپولیشن پہ 6 کھرب کو آپ تقسیم کریں تو یہاں پہ تو ہر طرف سے وہ دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی. لیکن پھر وہی بات ہے، اس میں ہم سیاستدان کو کتنا مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ پہلی بات سارا کچھ سیاستدان نے کیا سر. میں آپ بتاؤں صوبے کا اگر چیف ایگزیکٹو کرپٹ نہ ہو، وہ نظام کو ٹھیک سر ایسا نہیں ہے. ابھی بھی یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ ایک سیکٹری کی مثال دیتا ہوں جس کے گھر کے اخراجات، رینوویشن کے اخراجات کروڑوں میں ہیں. میر صاحب اگر آپ 2009 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، میں ابھی کی بھی بات کر رہا ہوں، ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا میں لیٹرز کے ساتھ میرے خیال میں جی بی کے جو وزراء ہیں ود ان جی بی پنجاب کے وزراء سے زیادہ مضبوط ہے. یہاں پہ اس کے پاس اتنے لامحدود اختیارات ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا ہے. میں ذاتی طور پہ کل کہیں کسی وہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے کچھ بندے آئے ہوئے تھے، اعلیٰ افسران آئے تھے، ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی کسی یونیورسٹی میں. وہاں پہ بھی میں نے گزارش کی سر، وہاں پہ وہ سیکٹری فارسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی سیکٹری لا بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے، جی بی کے اندر ہمیں اس کو تھوڑا تھارول اس کا جائزہ لینا ہوگا. میں نے کہا آپ چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لے لیں. جب 90s میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ چند 100 ملازمین پہ مشتمل تھا تو جی بی سرسبز و شاداب تھا. آج ماشاءاللہ فارسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے، سینکڑوں گاڑیاں ہیں، ہزاروں ملازمین ہیں، ان کا زبردست قسم کا جو ہے نا وہ ایک پورا نظام ہے. تو پورا جی بی جو ہے نا وہ بالکل جنگلات سے خالی ہو گیا ہے. تو آپ اگر یہ سارا کچھ سلسلہ آپ نواز رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو، عام آدمی کو اس سسٹم جو آپ کا پولیٹیکل نظام ہے اس کے اندر لا کے ان کو مزید خراب کریں، چند لوگوں کو مراحت دے دیں، تو پھر ٹھیک ہے، چند 100 لوگوں کو، چند 1000 لوگوں کو آپ فائدہ دیں گے، لیکن لاکھوں لوگ بددعائیں دیتے رہیں گے. آج بھی رول رہے ہیں، آج بھی مسائل ہیں، آج بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں جی بی اس وقت
नवंबर से लेकर मार्च तक जिन मसाइल का GB के लोग, वो खासकर वो तबका जो GB से बाहर इन 5 महीनों में नहीं जा सकता, एलिट तबका अगेन यहाँ नहीं रहेगा, वो तो चला जाएगा। जिन मुश्किलात का GB के लोग 5-6 महीनों में सामना करते हैं सर, वो पाकिस्तान के थर या मेरे ख्याल में बहुत बैकवर्ड एरिया में। मैं सिर्फ इस इशू को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि सिस्टम आप मराद दे दें, आप किसी इदारे का सरबराह किसी को बनाते हैं, उसको लाख की जगह 2 लाख दे दें, लेकिन उससे 10 लाख का काम ले लें। ये ना हो कि आप 2 लाख दे के आप 10 लाख का नुकसान करें। इसको हमें देखना पड़ेगा, इदारों को देखना पड़ेगा। और यहाँ बुनियादी तौर पर शाह साहब, इसमें सिस्टम के तसलसल बुनियाद है इसकी, आप यकीन करें। देखें, ये मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त 2 मिनट के लिए हम माइनस करें सर, 2 मिनट के लिए मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि ये इनकी जितनी भी सैलरीज हैं, मुझे नहीं पता एक मिनिस्टर जब बनता है इस वक्त बताओ, इसको माइनस करें आप 10,000 से, इसकी सैलरी या रखें 20,000, फिर मुझे बताएं कि कौन जज्बा खिदमत से इलेक्शन लड़ के असम्बली में आएगा? फिर कोई नहीं आएगा। फिर जो इस तरह के पढ़े लिखे जो लोग आते हैं ये भी नहीं आएंगे। फिर असम्बली ही नहीं रहेगी ना, जब इस तरह अच्छे लोग नहीं आएंगे। तो असम्बली की मजबूती सैलरी से डायरेक्ट है। सर आप ये बताना चाहते हैं, आप सर देखें किसी भी मल्टी नेशनल आप कंपनी को उठा के देखें, एक जो उसका चेयरमैन कहें, CEO कहें, जो भी हो, 50-50 लाख, 70 लाख, 20 लाख सैलरीज लेते हैं। वो इस वजह से इंटरनेशनली हायर करते हैं, क्योंकि अच्छी तनख्वाह दे के आप अच्छा काम, अच्छा मगज़ आप लेके आते हैं। बदकिस्मती से अब अच्छा मगज़ कैसे आएगा सर, मुझे बताएं। वो छोड़ के आप अमेरिका में जाके जॉब नहीं करके मेरी और आपकी असेंबली में आके 10,000 रुपये के लिए क्यों करेंगे? नहीं, आपकी बात शायद दुरुस्त हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता दूं कि अगर इसमें मराहत और तनख्वाहों की बात हो, जब 1994 में पहली मतलब डिप्टी चीफ का वो ओहदा आ गया और पीर करमल शाह डिप्टी चीफ बन गए, उस वक्त उसकी सैलरी सर 25,000 रुपये थी और 3 डोर गाड़ी में वो चलता था, लेकिन निज़ाम बहुत बेहतर था। अब अगर आप अपने CM को सारा कुछ मिला के 10-12 लाख आप दे रहे हैं, मिनिस्टर्स को 6 लाख पे ला रहे हैं, असम्बली में 4 लाख पे, मैं सिर्फ इस बात पे डिबेट कर रहा हूँ कि इस तमाम ने हमें पीछे धकेल दिया। किसी न किसी बंदे को या तो पॉलिटिकल निज़ाम को देखना पड़ेगा। ये बददुआएं अब हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ गई है, मेरिट की पाबंदी, उससे हमें ये भी देखना होगा कि GB से थोड़ा सा बड़ा बाहर निकल के पूरे सिस्टम, आज महंगाई बढ़ रही है तो GB हुकूमत की वजह से नहीं बढ़ रही है, ये वफाकी हुकूमत की वजह से। हमारे पास तो जहाँ पे अगर 10 रुपये बढ़ते हैं तो वो इधर आते तक 15 रुपये पहुँच जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग से फिर हमें रखते हैं। तो ये तो खैर वो सटल बात है कि हमारी यहाँ की 10% या 20% इनके बढ़ाने से कोई नहीं। आप तो इनको असेंबली में जो बैठे हैं उनको ऐसे पेश कर रहे हैं, ये बहुत गरीब गुरबा और अल्लाह वाले हैं सारे। और मैं ये कह रहा हूँ कि इनके घर में फाके हैं। मेरे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है, सबसे सुप्रीम आपका इदारा पार्लियामेंट, असेंबली जो भी है, वहाँ से कानून साजी होती है। बाकी जो इदारे हैं वो उसी कानून को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो कानून साजी वो बनाता है जहाँ पे हम उनकी छोटी बात को भी पकड़ लेते हैं। और एहतसाब की बात अभी थोड़ी देर पहले आपने की थी, ये वाहिद इदारा है पूरे पाकिस्तान में जिनका एहतसाब होता है, जिनको नेब भी पकड़ने से नहीं घबराता है, जिनको अवाम भी किसी के कहने से या अपनी राय से मुस्तरद भी करते हैं, लेके भी आते हैं। तो एहतसाब तो इनका होता है। बाकी मुझे एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जिसका एहतसाब होता है। फौज में होता है, जनरल फौज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं देखें, उनका अपना निजाम होता होगा, इदारे हैं ना अंदर, हमें सर इदारे है ना। आज तक मुझे बता दें किसी सियासतदान को फौज का होता है, लेकिन सर देखें आज तक बता दें किसी सियासतदान को करप्शन पे फांसी दी गई, फौज में उनको जो है ना फांसी की सजाएं हो गई। आज बैरिकेड्स, बड़े-बड़े बैरिकेड्स को मैं इसलिए कहता हूं उसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्या वहां पे किसी जिसको भी फांसी की सजा हुई है, क्या वो करप्शन पे हुई है या किसी गद्दारी के सिलसिले में हुई है? सर करप्शन पे भी हुई है, हमें नहीं पता सर। अच्छा, कोर्ट मार्शल हुआ, कोर्ट मार्शल होता है हमारे GB के एक फोर्स कमांडर, लेकिन वो तो एनीवे इसको नहीं, लेकिन ये CM ने आज ये सारा असेंबली को मलियामेट कर दिया। ये गरीब बात है, इसको अप्रिशिएट करें ना आप, मेहरबानी करें। मैं नहीं करूंगा अप्रिशिएट, वो आप करें, क्योंकि वापसी के लिए आप कह रहे हैं, मैं तो बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। देखिए CM का इख्तियार ही नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। सर अच्छे काम के लिए इख्तियार से तजावुज करना बुरी बात तो अच्छा काम नहीं है ना सर मेरे हिसाब से तो ये बुरा काम किया चीफ मिनिस्टर। देखें ये एक नुक्ते पे हमने आ रहे हैं ना, एक पेज आजकल वैसे पेज जो है ना वैसे भी आगे पीछे। मैं ये कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर खामखा इन्होंने पहले से ही अपने ऊपर इसको तारीख किया, कहा कि पता नहीं आवाम क्या करेगी, लेकिन इस मासेस के अंदर, पब्लिक के अंदर अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में CM इसको, लेकिन लीगली मेरे ख्याल में CM के पास शायद ये इख्तियार ना हो कि वो असेंबली के मुत्तफिका किसी बिल को
وہ اسی طرح وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ایٹ بیسٹ. اس سے زیادہ ریورس وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پروگرام سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی نا سینئر کسی پی ٹی آئی کے ذمہ دار بندے سے, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ہی غلط ہوا, اور نیشنل میڈیا کے اوپر جو خبریں چلی ہے دن بھر اس سے اسمبلی کی بے توقیری ہو گئی تھی. ان کے الفاظ یہ تھے, لیکن عام آدمی یہ کہتا ہے کہ سی ایم نے جو کچھ کیا وہ بڑا زبردست کیا. آج دن بھر جو ڈیبیٹ چلتی رہی, یہی عام آدمی کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے شاہ صاحب, میرے خیال سے عام آدمی کے لیے دیا ہے, کیونکہ ان کو تھوڑی سی تسلی دے سر ان کو فکر ہے بڑا کام کر رہا ہوں. عام آدمی کی فکر ہے نا سر. فکر نہیں ہے نا سر, یہ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک فکر ہے, یہ امپلیمنٹیشن کریں نا سر. یہ بڑے تکڑے آدمی ہے. نہیں تکڑے ہوں گے بے شک لڑائی میں یا چلو سر, تھینک یو, بہت مہربانی سر. پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.